بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور اسلام کی دولت عطا فرمائی. جس دن اور جس گھڑی ہم دنیا میں آئے تھے، اس دن اور اس گھڑی میں ہزاروں سانپ پیدا ہوئے، بچھو پیدا ہوئے، گھاڑ کھانے والے جانور پیدا ہوئے، نقصان پہنچانے والے، تکلیف دینے والے جانور پیدا ہوئے. اللہ نے کرم فرمایا کہ ہم کو ان سب سے بچا کر انسان بنایا. پھر جس دن جس گھڑی ہم پیدا ہوئے، ہزاروں انسانوں کے بچے پیدا ہوئے. یہودیوں کے یہاں بھی ہوئے، نصرانیوں کے یہاں بھی ہوئے، مشرکین کے یہاں بھی ہوئے، مجوسیوں کے یہاں بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ایک مسلمان مومن ماں کی گود میں ہم کو پیدا کیا، جس کے نتیجے میں ہم پیدائشی مسلمان بن گئے. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہم کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی آگ کے پوجا کرنے والے کے گھر میں پیدا ہو جاتے، تو ہم کیا کر لیتے؟ اللہ ہی نے تو کرم فرمایا کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اور پیدا ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا بنا دیا. یہ اللہ کا انعام ہے. اس پر خوب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا اور ایک خاک کا پتلا بنایا، اور اس کو بنانے کے بعد شیطان سے کہا کہ ذرا دیکھو. اب وہ جو آدم علیہ السلام کو، یعنی ہمارے ابا کو، جب اس نے دیکھا تو حکم اللہ نے یہ دیا کہ اسے سجدہ کرو. تو وہ غرور میں مبتلا ہو گیا اور اس نے یہ کہا انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا. مٹی زمین میں پڑی رہتی ہے اور آگ اوپر اٹھتی ہے، تو پھر میں اسے سجدہ کیسے کر لوں؟ میری شان تو بلندی ہے اور اس کی شان زمین سے چمٹا رہنا اور پڑا رہنا ہے. میں اسے سجدہ کیسے کر لوں؟ تو اللہ نے اس شیطان کے اللہ کے حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے اس کو مردود کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا. اچھا، اب جب وہ مردود ہوا تو دشمن بن گیا. ہماری وجہ سے مردود ہوا نا، تو ہمارا ہی دشمن بن گیا. اور وہیں اس نے قسم کھا لی کہ اس کی وجہ سے آپ نے مجھے مردود کیا ہے، اب میں اسی کو بہکاؤں گا.
اچھا، جب کسی سے دشمنی ہو تو چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نقصان پہنچے. کسی سے اگر ہمارے اندر کسی سے دشمنی ہے تو چاہت یہ ہوگی کہ ہمارے دشمن کو نقصان پہنچے. تو شیطان چونکہ ہمارا ازلی دشمن ہے تو وہ ہر قدم پر یہ چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کو نقصان پہنچائیں. اسی وجہ سے جب انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو فطری بات یہ ہے کہ آنے کے بعد بچے کو ہنسنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ ایک کال کوٹری سے نکل کر کے کھلی فضا میں آ گیا. جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اس اندھیرے سے نکل کر کے روشنیوں میں آ گیا. قرآن کہتا ہے ظلمات فوق بعضها، کہ ایک اندھیرے پر دوسرا اندھیرا. تو ان اندھیروں سے نکل کر کے یہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے یہ اب کھلی فضا میں آیا ہے، روشنی میں آیا ہے، چکا چوند میں آیا ہے، راحت اور آرام میں آیا ہے، ہاتھوں پیروں کے چلانے اور اس دنیا میں آیا ہے، تو خوش ہونا چاہیے تھا، ہنسنا چاہیے تھا. لیکن دنیا میں آ کر سب سے پہلے بچہ روتا ہے. ماں باپ خوش ہوتے ہیں، دادا دادی خوش ہوتے ہیں، نانا نانی خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ جو بچہ دنیا کے اندر آتا ہے آتے ہی شیطان اس کو کچوکے مارتا ہے. اب بتاؤ اس آنے والے بچے نے شیطان کا کیا بگاڑا؟ جو بچہ دنیا میں آج آیا ہے اس نے شیطان کا کیا بگاڑا؟ لیکن چونکہ وہ ازلی دشمن ہے، شیطان ازلی دشمن ہے اور دشمنی کرنا طے کر رکھی ہے، تو وہ آتے ہی بچے کو کچوکے مارتا ہے جس سے بچہ رونے لگتا ہے. تو وہاں سے ازلی دشمنی نبھا رہا ہے اور یہ موت تک نبھائے گا. شیطان یہ دشمنی موت تک نبھائے گا، مرتے مرتے. ہر ممکن کوشش یہ کرے گا کہ کسی طرح سے اس ایمان والے کے ایمان کو میں چھین لوں، ہر ممکن کوشش کرے گا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اور آپ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقت اور قدرت اللہ کی ہے، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اختیار اللہ کو حاصل ہے، اور ہم اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز کا سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا اللہ ہے. اس ساری بات کا ہم زبانی اقرار کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں یہ بات پیش آتی ہے تو ہم اللہ ہی کو نظر انداز کر دیتے. جیسے ایک آدمی بس اسٹینڈ پر کھڑا تھا، اس کا جاننے والا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر سلام مصافحہ کیا اور یوں کہا کہ دیکھو وہ آدمی کھڑا ہے، کالی شرٹ پہنے، بڑے بڑے بال ہیں، نیلے کلر کی جینس پہن رکھی ہے، یہ اس علاقے کا بہت معروف جیب کترا ہے اور بڑی صفائی سے جیب کاٹ لیتا ہے، اس لیے ذرا خیال رکھیے گا. تو ہم اپنے اس دوست کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے متنبہ کر دیا، بتا دیا. اتفاق سے وہی آدمی آ کے قریب میں کھڑا ہو گیا تو یہ آدمی جلدی سے آگے ہٹ جاتا ہے اور بڑی ترچھی نگاہ اس پر رکھتا ہے کہ یہ جیب کاٹنے والا ہے،
میرے قریب آ گیا کہیں میری جیب نہ کاٹ لے. تو ہمارے دوست کے اس بات کے بتانے پر کہ اس آدمی سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ہم کو کتنا یقین ہے کہ ہم اس سے بچ رہے ہیں، اس سے ہٹ رہے ہیں، اس پر نگاہ ہے، اس سے دور بھاگ رہے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ یہ آدمی نقصان پہنچانے والا ہے. کیوں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے اس کو کسی کی جیب کاٹتے نہیں دیکھا، نہ اس نے اب تک ہماری جیب کاٹی. صرف ہمارے ایک دوست نے آ کر ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ آدمی جیب کاٹنے والا ہے، اس سے تم کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ہم اس سے بھاگنے لگے، بچنے لگے، دور ہونے لگے. بالکل اس کا الٹا. ایک آدمی بہت پریشان تھا، کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، مالک کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ سر میں بہت پریشان ہوں، میری یہ ضرورت ہے، مجھے سیلری بھی چاہیے اور کچھ ایڈوانس بھی چاہیے. تو اس مالک نے کہا کہ فکر مت کرو، 2 دن کے بعد میرا پیمنٹ آ رہا ہے، وہ پیمنٹ آ جانے دو، تمہاری تنخواہ بھی دوں گا اور تمہیں جتنا ایڈوانس کی ضرورت ہوگی وہ بھی دے دوں گا. اب یہ آدمی اطمینان سے آ کر گھر پر سوتا ہے کہ جی الحمدللہ کام ہو گیا. مالک نے کہہ دیا ہے کہ جی تنخواہ بھی دیں گے اور جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا ایڈوانس ہم دے دیں گے. اب نہ یہ کسی کے پاس جاتا ہے، نہ یہ کسی سے کہتا ہے، نہ یہ کسی سے مانگتا ہے، نہ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، بڑے چین سے سوتا ہے کہ 2 دن بعد، 2 دن نہیں تو 3 دن کے بعد مجھے میری مطلوبہ رقم مل جائے گی. نفع کا یقین اور نقصان کا یقین. انسانوں کے نفع سے نفع اٹھانا اور انسانوں کے نقصان سے بچنا، صرف اس لیے کہ اس نے وعدہ کر لیا اور اس نے کہہ دیا تو ہم نفع کے لیے بھی مطمئن ہو گئے اور نقصان سے بھی اپنے بچنے کا انتظام کر لیا. جبکہ یہ انسانوں کی بات ہے. جس انسان نے تمہیں 2 دن بعد تمہاری تنخواہ اور تمہارا ایڈوانس دینے کا وعدہ کیا ہے، کیا خبر کہ وہ 2 دن زندہ رہے گا نہیں رہے گا. 2 دن بعد جب تم جاؤ پتہ چلے کہ جو اس کا تو انتقال ہو گیا، اور اس کے بیٹے سے کہو کہ تمہارے ابا نے یہ کہا تھا کہ صاحب مجھے نہیں معلوم، وہ ابا کی بات تھی، اب کیا کر لو گے. لیکن اس سب کے باوجود اس مالک کے وعدہ کر لینے کی وجہ سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ جی اب میری ضرورت پوری ہو گئی، مجھے کسی سے کہنے کی ضرورت. وہ جیب کاٹنے والا ضروری نہیں میری جیب کاٹے. ہو سکتا ہے کہ میرے داڑھی، ٹوپی، میرا لباس، میرے ساتھی، ان سب کا لحاظ کر کے اس کے دل میں میری جیب کاٹنے کا ارادہ ہی نہ ہو، لیکن چونکہ ایک میرے دوست نے کہہ دیا ہے تو ہم اس سے پورا بچنے کا انتظام کرتے ہیں کہ میری جیب نہ کٹ جائے. اب یہ سوچو کہ اس کے مقابلے میں وہ اللہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، کہ اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ کی بات سچی. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کہے گا. تو اس سچے اللہ کی سچی بات سننے کے بعد بھی ہم کو یقین نہیں ہے. اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تم اللہ کا ڈر اختیار کر لو، اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ کی بات مان لو، اللہ کے احکامات پورے کر دو. اللہ تمہارے لیے روزی کے ایسے دروازے کھول دے گا جس کا تم کو گمان بھی نہیں ہوگا. کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ہمیں اعتماد نہیں ہے. جتنا اس انسان پر اعتماد ہے، اس فیکٹری مالک پر اعتماد ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا،
اتنا بھی اللہ پر اعتماد نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں روزی کے دروازے کھول دوں گا، میں تمہارے کام بنا دوں گا، تمہاری بگڑی کو سلجھا دوں گا، اتنا بھی یقین نہیں ہے۔ کیسے اللہ کام بناتے ہیں؟ آج ہی عصر کے بعد ہمارے ایک عزیز ہے، ماشاء اللہ دیندار آدمی ہے، بہت اللہ سے بڑا تعلق ہے، فائنینشلی بہت کمزور، ان کی بچی کی شادی نومبر میں، فکر مند تھے۔ ہم نے کہا یار اللہ سے مانگو، اللہ سب کر دے گا انشاءاللہ، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارے کام بنا دے گا، سب ہو جائے گا، فکر مند مت ہو۔ خیر چلے گئے وہ، یہ 15 دن پہلے کی بات ہے، 15 دن پہلے وہ آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی ایسا ہے، فلاں جگہ رشتہ ہو گیا، شادی ہونی ہے، کیا کریں؟ میں کچھ نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگو انشاءاللہ اللہ سب کرا دے گا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ جہاں رشتہ ہوا اس لڑکے کی ماں کا پرسوں انتقال ہو گیا، اس لڑکے کی بہن اور بھائی، 2 بہنیں اور 2 بھائی سب سعودیہ میں رہتے ہیں، ان کو جب بیماری کی اطلاع ملی تو کچھ آ گئے، کچھ انتقال کی اطلاع پر آ گئے، سب آ کر کے سب جمع ہو گئے۔ اب وہ کہنے لگے وہی دیکھو ہم اب آ گئے، اب نومبر میں ہمارے لیے پھر آنا مشکل ہے، کہ پھر ایسا کرو کہ پرسوں نکاح کر دو، رخصت کر دو۔ میں نے کہا بھائی ہماری تو کوئی ضرورت نہیں، کیا تیاری، 4 آدمی ہم آئیں گے، تم نکاح کر دینا، دلہن کو رخصت کرنا، ہو گئی شادی۔ تو ابھی اصل کے بعد فون آیا ان کا کہ وہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا بالکل ہاں کہو، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تم اللہ کے بن جاؤ گے تو اللہ تمہارے کام ایسے بنا دیں گے، جب تم اللہ کے بن جاؤ گے تو اللہ تمہارے کام ایسے بنا دیں گے۔ تو یوں سب چٹپٹ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، پرسوں انشاءاللہ نکاح میں شرکت کروں گا، میرا سفر ہے آگے، سلطان پور مجھے جانا تھا، تو میں نے کہا سنیچر میں آ جاؤں گا، تمہاری بچی کی نکاح میں شرکت بھی ہو جائے گی۔ تو جب بندہ اللہ کا بن جائے گا، اللہ اس کے کام بنائے گا، یہ یقین اگر ہوگا تو اللہ اپنی آنکھوں سے اسے دکھا دے گا۔ ہمارے یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم اپنے کاموں کو اللہ کی ذات عالی کی طرف سے بنتا نہیں دیکھتے، یا بنتے بھی ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے بنایا، یہ سمجھتا ہے کہ میرے اسباب سے ہوا، میری عقل سے ہوا، میری بھاگ دوڑ سے ہوا، میری محنت سے ہوا، حالانکہ وہ سب کچھ جو ہوا تھا اللہ نے وہ سارے اسباب بنائے تھے۔ تو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ تم میرے بن جاؤ، میں تمہارے کام بنا دوں گا، میں تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دوں گا، میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا، اس پر اتنا بھی یقین نہیں آ پا رہا ہے جتنا اپنے اس دوست یا اپنے اس مالک پر یقین ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ جو 2 دن بعد میرا پیمنٹ آ جائے گا، میں تمہیں ایڈوانس بھی دے دوں گا اور تنخواہ بھی دے دوں گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اس دوست کے بتانے کی وجہ سے اس جیب کترے سے اپنے ہاتھ کو ہم نے بچا لیا، ہم اس کے پاس سے ہٹ گئے، ہم دور چلے گئے، اتنے سے اشارے پر اللہ کھلم کھلا قرآن میں کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن ہی بنائے رکھنا، دشمن ہی سمجھنا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب شیطان کے بہکانے کی بات آتی ہے اور اس کے واقعات سنائے جاتے ہیں، شیطان نے فلاں کو بہکایا، شیطان نے ایسا کیا، شیطان نے ایسا کیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ہم کو کوئی شیطان ویطان نہیں بہکاتا۔ بتاؤ ہمیں کب بہکایا شیطان نے؟ دل میں خیال یہ ہے کہ شیطان کا ہم پر زور نہیں چلتا ہے، تو لطیفے کی بات، لیکن حال ہمارا یہی ہے
کہ شیطان کا زور تو ہم پر جب چلے جب ہم اس سے کمزور پڑ رہے ہو، ہم تو اور الٹا اسی کے اوپر بھاری پڑ رہے ہیں. حال تو یہ ہو گیا. تو شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں. دوستی لگا رکھی شیطان سے، اور وہ تباہی و بربادی کے سارے دروازے کھولے گا. یہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے، میں ان کو برباد کر کے رہوں گا. اور اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے دشمن تمہارا. اور پھر اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کیسے بچاؤں گا. راستہ بھی بتا رہے ہیں، میری حفاظت میں آ جاؤ میں تمہیں بچا لوں گا. اور شیطان کہاں کہاں کیسے کیسے ہمیں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ہمیں بتایا ہے. فرمایا کہ جب گھر کا دروازہ تم بغیر بسم اللہ کے بند کرتے ہو تو شیطان یہ کہتا ہے مجھے رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا. گھر کا دروازہ رات کو بغیر بسم اللہ کہے بند کیا تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اب شیطان گھر کے اندر آ گیا، کھانا کھانے بیٹھے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا کہ مجھے اس گھر میں کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. تو اب تم جیسے تم لقمہ کھا رہے ہو تمہارے لقمے کے ساتھ ساتھ وہ بھی لقمہ کھا رہا ہے. بیت الخلاء کے بارے میں فرمایا کہ بیت الخلاء خبیثوں اور گندی چیزوں کے رہنے کی جگہ ہے. فرمایا کہ اگر اس جگہ پر تم بغیر دعا پڑھے داخل ہوگے تو وہ خبیث تم سے لپٹ جائیں گے. اس وجہ سے دعا بتائی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھو یہ دشمن بن کے آیا ہے، یہ ہر جگہ تم سے دشمنی نبھائے گا اور ہر جگہ بچنے کا راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. فرمایا کہ جو بیت الخلاء میں یہ دعا پڑھ کر داخل ہوا وہ بیت الخلاء کے شیاطین سے محفوظ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء دعا پڑھ کر داخل ہو، سر ڈھک کر داخل ہو. اچھا اب کیونکہ اللہ کی بات نبی کی بات پر یقین ہی نہیں جتنا اس انسان کی بات پر یقین ہے، تو خیال یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے دعا پڑھ کے جانا چاہیے، مجھے سر ڈھک کے جانا چاہیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خبیث لپٹ جاتے ہیں. اب وہ خبیث ظاہر بات ہے جیسے انسانوں میں کوئی تھوڑا شریر ہے کوئی زیادہ شریر ہے، کوئی تھوڑا بدتمیز ہے کوئی زیادہ بدتمیز ہے، ایسے ہی شیطانوں میں کوئی تھوڑا شریر ہے کوئی زیادہ شریر ہے. اب کوئی بڑا خبیث چپٹ گیا، اب یہ پریشان ہوتا ہے کہ جی آصف کا اثر ہو گیا، کہ جی سحر کا اثر ہو گیا، کہ جی کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. اس خبیث کو ہم نے خود اپنے سے لپٹا لیا ہے، اللہ کی بات نہ مان کر، نبی کی بات نہ مان کر. فرمایا کہ شیطان گھر کے اندر آ گیا اور ہم نے کپڑے اتار کر ٹانگ دیے. اب وہ شیطان ان کپڑوں سے بھی لپٹ گیا، ان کپڑوں کو بھی اس نے پہن لیا. آپ بتاؤ کہ کوئی آدمی جو پسینے میں شرابور ہو اور کوئلے کی فیکٹری سے کام کر کے آ رہا ہو، جسم پر اس کے پسینہ بہ رہا ہو، کالک لگی ہوئی ہو، اور پھر وہ تمہارے کرتے کو پہن لے اور 2-4 گھنٹے پہنا رہے اور پھر وہ اتار کر کے تم کو دو کہ جی لو پہن لو، آپ پہنو گے؟ اب جب ہم نے اس رات کو سونے کی تیاری کی اور دعا نہیں پڑھی، بغیر دعا پڑھے گھر میں داخل ہوئے، بغیر دعا پڑھے کنڈی بند کی، بغیر سنت کے مطابق بستر پر گئے، بغیر دعا پڑھے سو گئے، اب اس لباس کو شیطان نے پہن لیا. اب جب تم اس لباس کو پہنو گے تو وہ جو شیطان کی غلاظت اور گندگی ہے اس کے اثرات جسم پر پڑیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اندر سے گناہوں کے جذبات پیدا ہوں گے.
اندر سے گناہوں کے جذبات پیدا ہوں گے، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ہم کو شیطان سے بچنے کا راستہ بتا رہے ہیں، بھئی یہ کر لو تو تم اس سے بچے رہو گے، اس کی حد میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے لگا دے گا۔ لیکن موبائل دیکھ کر سونے سے فرصت ملے تو آیت الکرسی پڑھیں، موبائل دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں تو کہاں کی آیت الکرسی اور کہاں کی سونے کی دعا؟ کیوں؟ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، نبی کی خبر پر یقین نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پر یقین نہیں۔ ایک ایک عمل بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے دشمن سے کیسے بچنا ہے، اور یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے اپنی جان کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اہتمام کرو۔ وہ تو ہماری ہر چیز بگاڑنے پر لگا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم ایک سیدھی لکیر بھی کھینچ دیں نا تو وہ اس کو بھی بگاڑے گا۔ وہ تو وعدہ کر کے آیا ہے، میں تو ہر قدم پر انہیں نقصان پہنچاؤں گا، ہر قدم پر۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جی مسجد میں آ گئے اب شیطان سے بچ گئے، بچے نہیں، یہاں بھی لگا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، کہتے نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، نماز میں خیالات ادھر ادھر پہنچ جاتے ہیں، نماز میں ذہن بہت بھٹکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ شیطان لگا ہے، اس کے اثرات ہیں، شیطان کے اثرات ہیں۔ جب شیطان کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو گیا تو کھانے میں شیطان کے اثرات شامل ہو گئے، اور وہ کھانا جب پیٹ میں پہنچا تو اس غذا سے بننے والی جو طاقت ہے وہ طاقت شیطانی طاقت بن گئی، اور اب یہ شیطانی طاقت اس کو شیطانی کاموں پر اکسائے گی، غلط کاموں پر اکسائے گی۔ اس لیے کیا کرو کہ اپنے کھانے کو، پینے کو، سونے کو، جاگنے کو، گھر کو، ان سب کو پہلے شیطان سے بچاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن سمجھو۔ ہتھیار کیا ہے؟ ہتھیار یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دروازہ بند کرو۔ جب گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان اپنا سر پیٹتا ہے اور کہتا ہے ہائے مجھے اس گھر میں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملا۔ اور جب بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کیا جاتا ہے تو شیطان پھر سر پیٹتا ہے، کہتا ہے ہائے اس گھر میں تو مجھے کھانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ جو دعائیں بتائی جاتی ہیں نا صبح سے اٹھ کر اور رات کے سونے تک، یہ جو کچھ دعائیں سکھائی گئیں، بتائی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک موقع پر جو ہم کو دعا سکھائی ہے، بتائی ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں، اس کی دشمنی سے بچ جائیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں، بڑی الجھن ہے، بڑے مسائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام پریشانیوں کا، الجھنوں کا، تکلیفوں کا حل اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے اندر رکھا ہے کہ آدمی اہتمام سے روزانہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اہتمام کرے، اللہ اس کی ساری ذہنی الجھنوں پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا جب یقین ہوگا۔ ہاں، ہر چیز کا اثر ہمارے یقین کے مطابق ہوتا ہے۔
کسی اللہ والے سے نفع انسان کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس پر اعتماد نہ ہو اور اس پر اعتقاد نہ ہو. دو چیزیں شرط ہیں، اعتماد ہو اور اعتقاد ہو. اعتماد یقین اس بات کا کہ یہ آدمی میرا مخلص ہے، میری دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتا ہے، یہ تو اعتماد ہو. اور اعتقاد یہ ہو کہ یہ آدمی قرآن اور سنت پر چلنے والا ہے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ہی چلائے گا. دو چیزیں شرط ہیں. اسی طرح قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں سے انسان کو نفع جب پہنچتا ہے جب اس کو اعتماد ہو اور اعتقاد ہو کہ جی اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ بات بتائی ہے، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا. یہ تو ہے اعتماد. اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا نسخہ ہے، 100% اللہ نے اس میں خیر رکھی ہے اور اس سے مجھے نفع پہنچ کر رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور اللہ کا بتایا ہوا عمل، اس میں نقصان کا تو کوئی گمان ہی نہیں ہے، یہ نفع ہی نفع ہے. یہ ہے اعتقاد. انہی دونوں چیزوں کی کمزوری کی وجہ سے ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجت بھی پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ حل ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس مسئلے کا حل ہم تلاش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جس مسئلے کا حل چاہا آج ہی اس کا حل نکل آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہے. اس لیے اختیار کیا تھا نا میں نے کہ دنیا اور آخرت، ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ دنیا میں اگر سب کچھ ہمارے مزاج کے مطابق اور ہمارے مانگتے ہی سب پورا ہونے لگے تو پھر جنت کی کیا ضرورت؟ جنت کی کیا ضرورت؟ دنیا میں تو راحت بھی، تکلیف بھی، خوشی بھی، غم بھی، اور یہی چیز بتاتی ہے کہ یہ دنیا ہے. ہم نے جو مانگا ضروری نہیں ہے کہ فوراً ملے. ہمارا جو مسئلہ ہے ضروری نہیں کہ فوراً حل ہو. آپ بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے رہے، وہ فرعون جو خود اللہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا، یہ دعویٰ کر رہا ہے. اور یہ دعویٰ ایک دن دو دن کا نہیں تھا، 400 سال کا دعویٰ تھا. سر میں درد نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر حالات آتے رہے، سخت ترین حالات آئے جبکہ وہ نبی تھے. پیدا ہوئے اللہ کی طرف سے تو طے تھا نا کہ یہ نبی بنائے جائیں گے، لیکن دریا میں پھینکوا دیا گیا. اور پھر جب بڑے ہوئے اور نبوت مل گئی تو کتنے حالات آئے. وادی تیہ میں گھیر دیا گیا، وطن چھوڑ کر بھاگنا پڑا، 11 سال تک پردیس میں گزارنے پڑے. یہ سارے حالات آتے رہے، گزرتے رہے. سب کے بعد پھر جا کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے کا فیصلہ فرمایا. یقین یہ رکھے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرے حق میں فیصلہ ہوگا، آج ہو یا کل، آج ہو یا کل، جلدی ہو یا دیر سے. میں نے اللہ سے کہا ہے، اللہ میرے حق میں کرے گا. خوب یقین کے ساتھ مانگے. اور میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ جتنا یقین کر کے اللہ سے ہم مانگیں گے انشاءاللہ اللہ وہ چیز سامنے لائے گا. دسیوں مسائل ایسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے
کہ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگا، اللہ نے سب کر دیا. کبھی فوراً کیا، کبھی تھوڑی دیر میں کیا، کبھی بہت زیادہ دیر میں کیا، لیکن کر دیا. اللہ کی ذات عالی پر یقین کہ جو اللہ نے کہہ دیا، جو رسول اللہ نے کہہ دیا 100% ہو کر رہے گا، اور اسی میں میرا نفع ہے، اسی میں میرے لیے آسانی ہے. اور جس کو دشمن بتایا 100% اس کو دشمن جانے اور مانے کہ یہ دشمن ہے، مجھے نقصان پہنچا کر ہی رہے گا، اس کی بات مان کر کبھی نفع نہیں ہو سکتا، حرام کی طرف جا کر کبھی نفع نہیں ہو سکتا، غلط کی طرف جا کر کبھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اس بات کو یقینی جانے. قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، تم سے دشمنی نبھائے گا، ہر قدم پر دشمنی نبھائے گا، تو اس کو دشمن سمجھ کر زندگی گزارنا. نمرود بادشاہ ہے، وہ بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے توحید پیش کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اسے، لیکن کسی حال پہ ماننے کو تیار نہیں. آخر کیا ہوا کہ ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. اور اس آگ میں اللہ نے پھر بچایا. اللہ نے دکھایا کہ آگ نقصان نہیں پہنچاتی، نفع اور نقصان کا مالک تو میں ہوں. تو اس آگ کو گلزار بنایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ سے صحیح سلامت نکالا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، پھر بھی نہیں مانا. تب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا. تو پھر کیسے ذلیل کیا؟ ایک مچھر کو اس کے ناک سے داخل کر کے دماغ میں پہنچا دیا. موت اور زندگی کے مالک اللہ ہے، تو اس مچھر کو دماغ میں پہنچا کر کے بھی زندہ رکھا. اور اب سکون سوائے اس کے کہ جوتا پڑے اور کوئی راستہ ہی نہیں. تو جوتے کھاتے کھاتے مر گیا. یقین رکھو کہ باطل کتنی ہی طاقت والا کیوں نہ ہو، اور باطل کے پاس کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اور کتنی بڑی خدائی کا دعویٰ وہ کیوں نہ کر رہا ہو، اور کتنا کیوں نہ دنیا میں دندناتا پھر رہا ہو، باطل باطل ہے. اور اللہ جب اس باطل کو مٹانے کا ارادہ کرے گا، وہ میرا تمہارا محتاج نہیں ہے. اللہ جب مٹانے کا ارادہ کرے گا تو چٹکیوں میں مٹا کر رکھ دے گا. دنیا حیرت میں پڑ جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا. جو اللہ ابراہیم اور نمرود کے زمانے میں موجود تھا، وہی اللہ آج بھی موجود. جو حکم اللہ کا، اور جو طاقت اللہ کی، اور جو قدرت اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، آج بھی وہی حکم ہے، وہی طاقت ہے، وہی قدرت. اس لیے ہمارے یہاں مایوسی تو ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں نا امیدی تو ہے ہی نہیں. کتنا باطل درناتا پھرے، کتنا اس کا شور اور ہوگا کیوں نہ ہو جائے، ساری دنیا کے نام ختم ہو جائیں، اسی ایک کا نام باقی رہ جائے، کچھ کیوں نہ ہو جائے، اگر باطل ہے تو اس باطل کو اللہ بٹا کر رکھ دے گا. یہ یقین رکھنا، اور اس یقین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا. آج ساری دنیا نے ہمارے یقین کے ساتھ ہی تو کھلواڑ کیا ہے کہ ان کے یقین کو گڑبڑ کر دو، ان کے یقین کو کمزور کر دو. جہاں یقین کمزور ہو جائے گا، پھر جس کا دل چاہے گا وہ ڈرا دے گا. ہاں، پھر تو کپڑے کا سانپ بھی ڈرا دے گا. یقین کمزور ہوگا تو کپڑے کا سانپ ڈرا دے گا. ایک جگہ ایک کپڑا پڑا ہوا چت کبرا سا، ایک گولڈن لائن، ایک بلیک لائن، ایک گولڈن لائن، اور وہ تھوڑا آڑا تنسا پڑا. وہاں کچھ سامان رکھا ہوا تھا. ایک صاحب سے کہا کہ جی جاؤ وہاں سے سامان اٹھا لاؤ، اور وہاں وہ کپڑا پڑا تھا.
یقین کی کمزوری کی یہ سانپ ہے تو سامان اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی. جب یقین کمزور ہوگا تو باطل اسی طرح کپڑے کے اور کاغذ کے سانپوں سے ڈرائے گا اور ہم اس سے ڈریں گے. پوری امت کا حال اس وقت یہی ہے کہ امت کاغذ کے سانپوں سے ڈر رہی ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس بات کا یقین رکھنا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ ایک تدبیر کرتے ہیں, ایک تدبیر اللہ کرتا ہے, اور اللہ کی تدبیر غالب ہو کر رہے گی, غالب ہو کر رہے گی اللہ کی تدبیر. ہاں وقت اسے معلوم ہے, وقت وہ اسے معلوم ہے. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ باطل کیوں دندناتا نظر آ رہا ہے؟ باطل نے کیوں ہمیں ستلی کے سانپوں سے اور کاغذ کے سانپوں سے ہم کو کیوں ڈرا رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال اور اپنے یقین کو بگاڑ رکھا ہے. ہماری نماز بے جان, ہمارا ذکر بے جان, ہمارا اللہ سے تعلق بے جان, ہماری دعاؤں میں کوئی جان نہیں, ہمارے زندگی کا رہن سہن سب بگڑا ہوا. اور افسوس یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے اس سے ہماری طبیعتیں متاثر بھی نہیں ہیں. ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی, کوئی بات نہیں, احساس ہی نہیں. میں نے آج قرآن نہیں پڑھا, کیا ہوا؟ نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا, احساس ہی نہیں. اور یہ سمجھا ہی نہیں کہ قرآن مجھ کو شیطان نے نہیں پڑھنے دیا, فجر کی نماز میں مجھ کو شیطان نے نہیں اٹھنے دیا. اس لیے کہ اس کو دشمن نہیں سمجھا. میں نے ذکر نہیں کیا تو نہیں کیا, خیال ہی نہیں آیا کہ میں یہ ذکر مجھ کو شیطان نے نہیں کرنے دیا, دوسرے کاموں میں لگا دیا. سب سے مہلک چیز اس وقت جو پوری امت کے اعمال کو, یقین کو اور ساری چیزوں کو تباہ و برباد کیے ہوئے ہے وہ موبائل ہے. سب کچھ برباد کر دیا, اور اس کو ہم نقصان دہ نہیں سمجھ رہے, اس کو ہم اپنے لیے نقصان دہ نہیں سمجھ رہے, نہ اپنے لیے نہ اپنی نسلوں کے. اس کے نتیجے میں یقین کی کمزوری, اعمال کی کمزوری, اخلاق کی بدتری, معاملات کی خرابی. ہر آدمی دوسرے کو ٹوپی پہنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. نئے نئے اسکیم, نئے نئے راستے, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, فراڈ کر کے, کیسے بھی بس پیسہ آنا چاہیے, حرام سے آئے, حلال سے آئے, لوٹ کے آئے, چوری کر کے آئے, ڈک, جو بھی رہا پیسہ آنا چاہیے بس. وجہ کیا ہے؟ یقین پیسے پر بنا ہوا ہے. پیسہ ہوگا تو ہوگا, پیسہ ہوگا تو ہوگا. حالانکہ خود قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے بن جاؤ گے, میں تمہارے لیے دروازے کھول دوں گا. من حیث لا یحتسب, قرآن کہہ رہا ہے میں ایسی جگہ سے دوں گا اور ایسے مسئلے حل کروں گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. ایک تو آدمی کی سوچ ہوتی ہے نا کہ بھئی اگر ایسا ہو جائے تو میرا یہ مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا, یہ ایک سوچ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں ایسی جگہ سے کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے.
اب آپ سوچو کہ جی سمندن کے مرنے پر کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جی وہ مر گئی تو میری بیٹی کی شادی آسان ہو جائے گی اور اتنی آسانی سے ہو جائے گی؟ ایک اللہ کی تدبیر ہے جو غالب آ کر رہتی ہے. ہم اللہ کے بنے تو اللہ راستے نکالے گا. اہتمام کے ساتھ اپنے تعلق کو اللہ سے بنانے کی اور بڑھانے کی کوشش کریں کہ اللہ سے تعلق بنے اور اللہ سے تعلق بڑھے. اور اللہ سے تعلق مضبوط اس وقت ہوگا جب ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور ہر پل اپنے کو شیطان کی چالوں سے اور شیطان کے حملوں سے اپنے کو بچانے کا اہتمام کریں گے. اور شیطان کے حملوں سے بچنے کا راستہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور آپ کی تعلیمات ہیں, آپ کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں. ان کے ذریعے سے انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. ہر موقع کی دعا موجود ہے. کپڑا پہنو تو کیا کرو, کپڑا اتارو تو کیا کرو, جوتا پہنو تو کیا, جوتا اتارو تو کیا, پانی پیو تو کیا, پانی پی چکو تو کیا, کھانا شروع کرو تو کیا, کھانا کھا چکو تو. ایک ایک عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں بتائیں. اور ان دعاؤں کا مقصد برکت نہیں ہے, برکت تو ملے گی. ان دعاؤں کا مقصد شیطان سے حفاظت ہے, دشمن سے حفاظت ہے. میری بھی, میری چیزوں کی بھی, میری صحت کی بھی, میری طاقت کی بھی, ان سب کی حفاظت ان دعاؤں کے اہتمام پر ہے. میرے ایمان کی سلامتی ان دعاؤں کے اہتمام پر ہے. اس لیے اذکار مسنونہ کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی دعاؤں کا جتنا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ زندگی کے اندر اتنی برکتیں اور خیر اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کیسے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں ہر موقع پر. اچھا جی, اب خیال یہ آتا ہے کہ جی ہم پڑھے لکھے ہیں نہیں, ہمیں اتنی دعائیں یاد نہیں ہیں, ہم کیا کریں؟ ہر موقع کی دعا ہمیں یاد نہیں, ہم کیا کریں؟ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو سب کو یاد ہے. کیا بھائی؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سب کو یاد. تو جب کوئی اچھا کام کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے, اور جب کوئی برا کام کرے یا گندا کام کرے, گندے کام کی طرف جائے تو اعوذ باللہ پڑھ لے, اللہ شیطان سے بچا لے. بیت الخلا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بازار جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جن موقعوں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں شیطانی اثرات ہم پر متوجہ ہو سکتے ہیں وہاں اعوذ باللہ پڑھ لے. اور جن موقعوں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتوں میں کہیں شیطان رکاوٹ نہ بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. کہ بھئی یہ کوئی مشکل کام ہے؟ تو آج یہ نیت کر لو انشاءاللہ کہ ہر کام اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ کریں. اور جس موقع کی جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کوشش کر کے ان دعاؤں کو یاد کرو اور ان دعاؤں کا اہتمام کرو. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک صاحب گئے اور ان کی عمر تھی 90 سال. تو حکیم صاحب گئے ان کے پاس اور انہوں نے پوچھا کہ جی یہ بتاؤ تم نے دوا کون سی کھائی ہے جو ماشاءاللہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی, اتنے صحت مند ہو؟ کہنے لگے الحمدللہ آج تک ایک گولی نہیں کھائی, آج تک ایک گولی نہیں کھائی. کہ بھئی وہ کیسے؟ فرمایا کہ زبان پر کوئی چیز بغیر اللہ کا نام لیے نہیں رکھی, کوئی چیز بغیر بسم اللہ پڑھے زبان پر نہیں رکھی, نہ پانی کا گھونٹ اور نہ شکر کا دانہ.
کوئی چیز بغیر اللہ کا نام لیے زبان پر نہیں رکھی. اب جو چیز اللہ کے نام کے ساتھ جسم میں جا رہی ہے وہ نقصان کیسے پہنچائے گی؟ وہ نقصان کیسے پہنچائے گی؟ یقین ہو میں نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا ہے, مجھے یہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہی تو کہا تھا کہ لاؤ زہر کا پیالہ پی لیتا ہوں, موت زہر کے پیالے میں نہیں ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس دعا کو پڑھ کر تم جو کچھ بھی کھاؤ پیو گے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہ کب ہوگا؟ جب یہ یقین ہوگا. یہ یقین ہوگا. یقین کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ کھانا تو کھایا تھا بسم اللہ پڑھ کر, صبح پیٹ خراب ہوا, کہنے کہ جی رات کو فلانا گوشت کھا لیا تھا جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا, وہ دہی کھا لیا تھا باسی تھا اس کی وجہ سے خراب ہو گیا. یقین کی کمزوری تو اتنی ہے. کہ نہ اللہ کے حکم سے ہوا, اللہ کے حکم سے ہوا, اس کے ذریعے سے اللہ مجھے کچھ اور نفع پہنچانا چاہتا ہے. ایک بزرگ تھے مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ, کاس گنج کے مولانا انعام صاحب, ان کے والد کا پیشاب رک گیا, یہ گئے علی گڑھ دکھانے کے لیے. حکیم افہام اللہ صاحب کے پاس انتقال ہو گیا, آپ موجود ہیں حکیم کلیم اللہ صاحب, ان کے والد حکیم افہام اللہ صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ مولانا آئے ہوئے دعا کرا لو. ڈاکٹروں نے آپریشن بتا دیا تھا. وہ گئے مولانا کے پاس, مولانا سے دعا کرائی, مولانا نے ان کے لیے دعا کی. تھوڑا 5-7 منٹ گزرے ہوں گے کہ پیشاب ہو گیا, اور اس کے بعد پھر وہ تکلیف ہوئی نہیں, ٹھیک ہو گئے. 1-2 دن کے بعد پھر آئے تو مولانا محمد احمد صاحب دوا کھا رہے تھے. کہنے لگے حضرت آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ آپ کی دعا پر دوسروں کو صحت دے دیتا ہے, تو یہ آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ دوا کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا یہی تو ایمان ہے. اللہ اسی کو تو سکھانا چاہتا ہے, اللہ اسی کو سکھانا چاہتا ہے اور یہی بتانا چاہتا ہے, اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں سبب اختیار کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار ہو جاؤ تو دوا کے ذریعے سے علاج کرو. اب یہ علاج سنت کی نیت سے کرے کہ نبی نے حکم دیا ہے دوا کھانے کا, اس لیے دوا کھا رہا ہوں. شفا دوا میں نہیں ہے, شفا تو اللہ دیں گے, شفا تو اللہ دیں گے, دوا میں شفا نہیں ہے. شیطان یہاں بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے, یہ کہتا ہے کہ نہیں اسباب کی کیا ضرورت, اسباب تو وہ اختیار کرے جس کا ایمان کمزور ہو, اسباب تو وہ اختیار کرے جس کا ایمان کمزور ہو. اور شیطان یہ وسوسہ ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اور ارشادات کو زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر رہبانیت پر آ جائے. یہ عیسائیت میں تھا کہ جی تم اگر دیندار بندے ہو تو پھر تمہیں اب دنیا کی کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا, جنگل میں جا کر گفا میں بیٹھ جاؤ اور تمہیں کھلائے گا بھی اللہ اور پلائے گا بھی اللہ, تم دیندار ہو. اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اسلام نے کہا کھٹر کھٹر میں ہی گٹر گٹر کرنی ہے. اسلام نے یہ سکھایا کہ کھٹر کھٹر میں ہی گٹر گٹر کرنی ہے.
کہ گھر جائے تو بیوی کہے اب تک سودا نہیں آیا اور آٹا ختم ہو گیا اور تمہیں فکر نہیں ہے, بچے کے بخار آ رہا ہے, ڈاکٹر کے یہاں لے کر نہیں گئے, اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ اسی میں نماز بھی پڑھے گا, آٹا بھی لائے گا, بیوی کو دکھانے بھی جائے گا, دکان بھی سنبھالے گا, اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے گا. یہ ہے مطلوب اسلام کا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ زندگی ایسی گزارو کہ ان سب چیزوں میں چلتے رہو, کرتے رہو, چلتے رہو, کرتے رہو. یقین یہ رکھو کہ یہ سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور میں اللہ کے نظام کے مطابق چل رہا ہوں. اللہ جیسا چاہے گا ویسا میرے ساتھ ہوگا. اور اپنے کو شیطان سے بچانے کی کوشش کرتے رہو, وہ دشمن ہے ہمارا, اس یقین کے ساتھ کہ یہ دشمن تو ہر پل مجھ سے دشمنی نبھائے گا, ذرا سا موقع مل گیا وہی مار دے گا, ذرا سا موقع. اللہ نے اس کا راستہ بتا دیا کہ دیکھو مارے گا تو تمہیں یہ, لیکن مرہم بتائے دیتا ہوں. مرہم کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے. بس تم استغفار کرو گے, وہ جتنا تم کو نقصان پہنچائے گا اس سب کی بھرپائی کر دوں گا, سب ختم کر دوں گا. تو اللہ سے تعلق اور شیطان سے دشمنی, ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت. کریں گے انشاءاللہ. ہم سب اس بات کی نیت کریں. پہلی چیز تو میں نے عرض کی کہ میرے اور تمہارے زندگی میں جتنے کام ہیں ان کاموں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. کوشش کریں کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں, اور دعائیں یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اللہ سے تعلق کو بڑھانے کی کوشش کرنا اور شیطان کو پل پل پر اپنا دشمن سمجھ کر اس سے بچنے کا اور اللہ کی پناہ میں آنے کا اہتمام کرنا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے والا بنا دے.